الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن جیسی عظیم اور بے مثال نعمت اور دولت سے نوازا۔ اس عظیم نعمت کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کی باقاعدہ ایک مقرر کردہ نصاب کے ساتھ تلاوت کریں، تلاوت بھی صحیح طریقے سے کریں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کو سمجھنے کے سلسلے میں اس کی زبان کے قواعد سیکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد ان قواعد کی اپلیکیشن کے لیے اعراب القرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں قرآن کریم کے 30ویں پارے کی 20 صورتوں کا گرامیٹیکل انالیسز لسان القرآن چینل پر موجود ہے، لیکن طلباء و طالبات کی پرزور خواہش پر یہ سلسلہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی نصرت اور تائید کے ذریعے اس سلسلے کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی رضا حاصل کرنے اور ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اعراب القرآن کے اس سلسلے میں ہر لیکچر میں ہم ایک رکوع کا گرامیٹیکل انالیسز کریں گے، اس رکوع میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معانی جاننے کے لیے مرحوم لطف الرحمان خان صاحب کی مرتب کردہ قرآنی ڈکشنری اس سے استفادہ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈکشنری کے سر ورق پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ڈکشنری میں صرف وہ 6 حرفی اور رباعی مادے دیے گئے ہیں جن سے کوئی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور الفاظ کے صرف وہ معانی دیے گئے ہیں جن معانی میں وہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ معانی کی وضاحت کے لیے متعلقہ آیت یا اس کا متعلقہ جز ساتھ دیا گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے جی ہم ڈکشنری جو ہے وہ لطف الرحمان خان صاحب کی مرتب کردہ قرآنی ڈکشنری وہ استعمال کریں گے۔ قرآن کی مختصر تفسیر کے لیے مدارس میں پڑھائی جانے والی تفسیر جلالین، اب آپ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں، مثنیٰ جلالینی، تو تفسیر جلالین سے مدد لی جائے گی، جبکہ اعراب کے حوالے سے جناب محی الدین درویش صاحب کی اعراب القرآن یعنی اعراب القرآن الکریم و بیانہ، دکتور محمود سلیمان یعقوب صاحب کی اعراب القرآن الکریم، اور جناب محمود صافی کی اعراب القرآن صرفہ و بیانہ، ان کتب سے مدد لی جائے گی۔ اپنے اس پروگرام کے لیے میں نے ان کتب کی سلیکشن کیوں کی ہے وہ میں واضح کرتا چلوں۔ لطف الرحمان خان صاحب میرے استاد بھی رہے ہیں، اور میں نے
صحیح مانیے تو جو غیر صحیح افعال ہیں وہ لطف الرحمان خان صاحب سے ہی سیکھے ہیں۔ میں نے جب عربی پڑھی تھی تو اپنی کلاس میں یہ غیر صحیح افعال نہیں پڑھے تھے، ہمیں نہیں پڑھائے گئے یہ اور عام طور پہ یہ پڑھائے بھی نہیں جاتے۔ لیکن کورس کرنے کے بعد جیسے ہی میں قرآن کے ساتھ جڑا تو قرآن کے پہلے صفحے پر غیر صحیح افعال کی بھرمار تھی، اور ان سیغوں کو حل کرنا غیر صحیح افعال کو سمجھے بغیر ناممکن تھا۔ لہٰذا پھر مجھے جستجو ہوئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے جناب لطف الرحمان خان صاحب کی شکل میں وہ ہستی مل گئیں جنہوں نے ان قواعد کو آسانی کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا، ویڈیو لیکچرز میں ذکر کیا، اور الحمدللہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا۔ جناب لطف الرحمان خان صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، تو ان کی ڈکشنری استعمال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور دوسری وجہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ عام ڈکشنریز میں ایک لفظ کے بہت سارے معانی دیے گئے ہوتے ہیں جو کہ ریلیونٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو جو اچھی بات مجھے لگی تھی وہ یہی تھی کہ اس ڈکشنری میں ایک تو وہی ثلاثی اور رباعی مادے دیے گئے ہیں جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور دوسرے قرآن میں وہ کن معنی میں استعمال ہوئے ہیں صرف وہی دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے دوسرے معنی ذکر نہیں کیے گئے۔ جلالین کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ کہ مدارس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، اور دوسرے یہ کہ اس تفسیر میں وہ جو محذوفات ہوتے ہیں ان کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے۔ یعنی جب ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہاں پر یہ مبتدا محذوف ہے یا یہاں پر خبر محذوف ہے، تو اس میں وہ محذوف مبتدا اور خبر عام طور پہ دیے جاتے ہیں اور ایک پورا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میری پسندیدہ آپ کہہ لیں کہ تفسیر ہے۔ اور اعراب القرآن کے حوالے سے جو میں نے 3 شخصیات کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں جی، یہ سارا کام عربی زبان میں ہوا ہے۔ محی الدین درویش صاحب کی اعراب القرآن الکریم، پھر دکتور محمود سلیمان یعقوب صاحب کی، اور اسی طرح پھر محمود صافی صاحب کی، یعنی اعراب القرآن جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کی حامل کتب ہیں۔ عربی میں ہیں لیکن اردو میں چونکہ اس حوالے سے کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اردو میں بھی میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ ایک صاحب نے کوشش کی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے بھی رابطہ کر رہا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ان کے کام کو بھی ہم اپنے اس کام میں شامل کریں گے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک اس کورس سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کورس بگنرز کے لیے نہیں ہے، یہ کورس ان طلباء کے لیے جنہوں نے ہمارا بیسک کورس، چاہے وہ 2010 والا کورس ہے، چاہے وہ 2014 والا کورس ہے، چاہے وہ 2018 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، وہ مکمل کر لیا ہے، اور ان رولز کی ایپلیکیشن انہوں نے دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی 3 کتابوں کو ہمارے لیکچرز کے تھرو پڑھ لیا ہے یا پہلے پڑھا ہوا ہے کسی سے، یعنی انہیں گرامر کے جو رولز ہیں، قواعد، وہ ازبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اعراب القرآن ان لوگوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہت دیر سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ میں اس سلسلے کو جلد از جلد شروع کروں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اب اس کو بس شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ انٹروڈکٹری میرا آپ کہہ لیں کہ لیکچر ہے جس میں نے آپ کو اس کے بارے میں مختصراً بتایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کر دیں گے۔ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ڈکشنری کا پیج میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا کروں گا،
جن معنی میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ، وہ مادہ، اس سے ماضی مضارع کیا بنتا ہے، سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے ہم گزرتے چلیں گے۔ چھوٹے چھوٹے رولز، ضوابط جو کہ گرامیٹیکل انالیسس کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مینشن کرتا جاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قواعد و ضوابط کو علیحدہ سے نوٹ فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران آپ کے پاس انتہائی اہم قواعد و ضوابط کی ایک فہرست تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شاید آپ کو میری ضرورت بھی نہ رہے اور آپ اس سلسلے کو خود آگے لے کر چل سکیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آسان طریقے سے جاری رکھنے کی اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، تفاسیر بہت ہیں موجود، آپ اپنی تسلی کے لیے اپنے مزاج کے مطابق کوئی بھی تفسیر جو ہے، جو آپ کو پسند ہے اسے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف جملے میں غور کریں گے، جملے میں استعمال ہونے والے اجزاء جو ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو ہم مبتدا اور خبر ڈھونڈیں گے، اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو ہم فعل، فاعل اور مفعول یا نائب فاعل اور متعلقات وغیرہ جو ہیں وہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو موٹی موٹی چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے گزرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل فرمائے۔ زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیلز میں نہیں دے سکوں گا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، ہاں جو ضروری ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کورس سے مستفید ہونے کے لیے، صحیح طریقے سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے بیسک کورس کو کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام اس وقت جو میں شروع کر رہا ہوں تو مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے، اور یہ کام ہے بھی بڑا اس سلسلے میں لگ رہا ہے کہ ایک لمبا کام ہے۔ زندگی نے وفا کی یا نہ کی، کہیں یہ بیچ میں نہ رہ جائے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر بیچ میں اللہ کے پاس جانا پڑ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اسٹوڈنٹس تیار ہو جائیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو نیک تمناؤں، نیک خواہشات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن کے پہلے باقاعدہ لیکچر میں، جس میں سورۃ الفاتحہ کا گرامیٹیکل انالیسس آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ملاقات ہوگی آپ سے۔ اپنی دعاؤں میں، بلکہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔